السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ہم پڑھیں گے پاکستان کی بین الاقوامی تجارت یعنی درآمدات اور برآمدات اور اس کے معیشت پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس حوالے سے پڑھیں گے۔ تو امید ہے آپ نے گزشتہ سبق پاکستان میں توانائی کے مختلف وسائل کی اہمیت، پیداوار اور کھپت کے حوالے سے یاد کر لیا ہوگا۔ یہ مختلف جو مختصر سوالات بنوائے گئے ہیں اور ہیڈنگز بنوائی گئی تھیں، امید ہے آپ لوگوں نے اپنی کتاب پر لکھ لی ہوں گی تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو بیٹا اس میں شروع میں یہ تجارت کی اہمیت کے حوالے سے بتایا گیا ہے، یعنی تجارت کے حوالے سے پاکستان کی جغرافیائی صورتحال ذکر کی گئی ہے اس میں، اور اس کے بعد نیچے ایک سوال ہے درآمدات اور برآمدات سے کیا مراد ہے۔ تو اس میں جواب ہے ترقی کے موجودہ دور میں کوئی ملک بھی بین الاقوامی تجارت کے بغیر نہیں رہ سکتا، یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کرنا ہی پڑتی ہے۔ کچھ چیزیں اس کو دوسرے ممالک سے منگوانی پڑتی ہیں اور کچھ چیزیں دوسرے ممالک کو بیچنا پڑتی ہیں۔ تو بیٹا اس لائن کے اندر آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے زر مبادلہ کے عوض، یعنی مال پیسے کے عوض کچھ چیزیں منگوانی پڑتی ہیں اور زر مبادلہ کے بدلے میں یا اس کے عوض میں کچھ ممالک کو چیزیں بیچنا پڑتی ہیں، تو یہ خود ایڈ کریں گے تو پھر یہ مکمل تعریف بنے گی اس کی، جس کو بھی ترتیب درآمدات یعنی چیزیں منگوانا مال پیسے کے عوض، اور برآمدات چیزیں بیچنا دوسرے ممالک کو۔ تو اس کے بعد پاکستان کی اہم درآمدات کے حوالے سے بیٹا یہاں سے آپ نے یاد کرنا ہے، جس میں فرسٹ لائن میں درآمدات ذکر کی گئی ہیں، جیسے ہیڈنگ بنوائی گئی ہیں، اسی طرح آپ بھی اپنی کتاب پہ لکھ لیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ درآمدات کے بعد پھر اہم ممالک ذکر ہیں، پھر درآمدات کی اہم وجہ، اسی طرح پاکستان کی برآمدات ہیں فرسٹ لائن میں، پھر اہم ممالک کون سے ہیں جن سے منگوائی جاتی ہیں چیزیں، اور اس کے بعد برآمدات میں اضافے کے عوامل ہیں۔ اس کے بعد تجارتی خسارہ ہے بیٹا، اس میں امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ، تجارتی خسارہ بڑھنے کی اہم وجوہات۔ اہم وجوہات میں یہ پوائنٹس یاد کرنے ہیں جس میں یہ ہیڈنگ بنوائی گئی ہے، اور اس کے بعد تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے اقدامات ہیں، تو اس کی بھی یہ ہیڈنگ بنوائی گئی ہیں۔ تو یہ ہیڈنگ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور ہیڈنگ کے بغیر بھی یہ پوائنٹس یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیٹا تجارتی خسارے سے لے کر یہ اسی پیج پہ یہ آخر تک لانگ کویسچن نمبر 6 کا آنسر ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے صفحہ نمبر 79 پہ پاکستان کی بندرگاہوں اور خشک گودیوں کی اہمیت۔ بیٹا یہ بہت ہی زیادہ اہم سوال ہے یہ، تو اس میں بھی شروع میں تعارف بتایا گیا ہے پاکستان کی بڑی بندرگاہوں میں کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر۔ تو اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو تجارتی نقطہ نگاہ سے بین الاقوامی سطح پر مرکزی حیثیت، ہب کی حیثیت حاصل ہے، اور یہ پھر جو پوائنٹس ہیں اہمیت بتائی گئی ہے تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے بندرگاہوں کی۔ تو ان پوائنٹس کی ہیڈنگ ہے آسان ذریعہ ہے برآمد و درآمد، تجارتی سرگرمیوں کا فروغ، زر مبادلہ میں اضافے کا ذریعہ، روزگار کی فراہمی، تجارتی روابط میں اضافہ، ملکی مالیات میں اضافہ اور سرمایہ کاری میں اضافہ۔ پھر کراچی بندرگاہ کی تفصیل ہے محمد بن قاسم بندرگاہ، اور اس کی بعد میں اہمیت بتائی گئی ہے۔ یہاں سے کراچی بندرگاہ کی اہمیت یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہ ڈیٹ آپ لوگوں نے MCQ کے لیے یاد کر لینی ہے۔ اسی طرح محمد بن قاسم بندرگاہ کراچی، یہ پہلا پیراگراف جو ہے اس کا تعارف ہے، اور اس کے بعد دوسرا پیراگراف اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ تو نیکسٹ پیج پہ گوادر بندرگاہ، اس میں یہ ڈیٹ لازمی یاد کرنی ہے۔ اہم بندرگاہ کا افتتاح 20 مارچ 1907 کو ہوا، اور اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ بیٹا کچھ بھی جو ہے وہ علیحدہ بھی شارٹ کویسچن میں پوچھا جا سکتا ہے، جیسے اہمیت یہاں پہ نشاندہی کی گئی ہے، گوادر بندرگاہ کی اہمیت بیان کریں، تو اس کا جواب یہاں سے بنے گا دوسرا پیراگراف۔ اور اس کے بعد یہ امپورٹنٹ MCQ یہاں پہ اہم معلومات میں، تو پھر پاکستان کی خشک گودیاں یعنی ڈرائی پورٹس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ کہاں کہاں واقع ہیں، علاقے ذکر کیے گئے یہاں پہ، اور اس کے بعد پھر ان خشک گودیوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ بالکل آسان ٹاپک ہے، اس کو آپ پڑھیں، یاد کریں۔ یہ لانگ کویسچن نمبر 9 کا آنسر بھی ہے، یہ بندرگاہوں والا اور خشک گودیوں والا ٹاپک جو ہے ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ لانگ کویسچن نمبر 9 کا آنسر ہے، یہ یہاں تک بالکل اینڈ تک۔